بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. صلى الله عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في أخيك ووصيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أبيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحسن الله لك العزاء في أبيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا صاحب الزمان. أحسن الله لك العزاء في جدك علي أمير المؤمنين. گفتگو اجمالاً امامت، ولایت اور مراتب امیر المومنین علیہ الصلاۃ کے تعلق سے ہو رہی ہیں۔ میں نے سورہ مبارکہ حج کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور پرسوں کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں فی الجملہ امامت ائمہ اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، سرکار رسالت مآب کے اہل بیت سے ہونے والے اماموں کی امامت پر خوب روشنی پڑتی ہے اس آیت سے۔ اور افسوس ہے کہ حضرات اس آیت کی طرف کم عنایت فرماتے ہیں، کم توجہ فرماتے ہیں، حالانکہ کتاب شریف کافی، تفسیر قمی اور اس کے بعد اور بہت سی مستند، معتبر، محتم بالشان کتابوں میں خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ بیان موجود ہے کہ فرمایا گیا اس آیت میں مراد حق ہم ائمہ اہل بیت ہیں۔ ظاہر ہے کہ سہولت کے پیش نظر، اپنی صحت کے تعلق سے، اور آپ حضرات کے بھی وقت اور سہولت کے پیش نظر میں صرف آخری فقرہ آیت کا تلاوت کرتا رہا، اور اس لیے بھی کہ وہ جان سخن اس میں مجتمع ہے، ورنہ پوری آیت اور اس کا ایک ایک فقرہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
اور جہاد کرو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، ایسا جہاد کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ یہ خطاب کسی اور سے کر بھی نہیں سکتا، خطاب اسی سے تو فرمائے گا جن پہ یقین ہوگا کہ یہ جہاد کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو کام جو شخص نہیں کر سکتا، حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے طرف وہ امر متوجہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ایسا حکم دے جو حکم وہ کر نہ سکتا ہو۔ اسی لیے فقہ میں یہ قاعدہ، یہ اصل موجود ہے کہ جتنے واجبات ہیں، جتنے تکالیف شرعیہ ہیں، یہ سب انسان کی سکت و استطاعت سے بھی بہت کم ہیں۔ یعنی جتنی نماز 6 رکعت نماز انسان روزانہ پڑھ سکتا ہے، کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے انسان؟ پڑھنے والے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کوئی شب بھر میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، کوئی شب بھر میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے اس پیکر بشری میں رہتے ہوئے؟ اور ان کے غلاموں میں، ان کے موالیوں میں، ان کے شیعوں میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ لیکن واجب کتنی ہیں؟ بس 17 رکعت نمازیں واجب ہیں حضر میں، اور اس میں بھی کم ہو جاتی ہیں جب انسان سفر میں ہو۔ یعنی انسان جتنی بندگی کر سکتا ہے اس سے بہت کم اس پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ روزے 12 مہینے میں 1 مہینے کا روزہ ہے۔ حج پوری زندگی میں، پوری عمر میں 1 مرتبہ حج واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تمام تکالیف شرعیہ پر، تمام احکام پر نظر ڈال لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اولاً کوئی امر، کوئی حکم، کوئی تکلیف، کوئی واجب، کوئی فریضہ، کوئی کام اسی کے سپرد کرتا ہے جو اس کے کا اہل ہوتا ہے، اور پھر اتنا ہی کام سپرد کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ جس کے قدم بھی میدان میں نہ ٹھہرتے ہوں، کیا وہ مشمول خطاب الہی ہو سکتا ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، ایسا جہاد کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے؟ مشمول خطاب ہو سکتا ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے؟ یہ اسلوب خطاب، یہ کلمات بتاتے ہیں کہ خطاب ان سے ہے جو حق ادا کر سکتے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو حق ادا کر دیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان مراتب کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ان مقامات کو سمجھنا واقعاً آسان نہیں ہے۔ کنہ معرفت ذات باری تک پہنچنا تو خیر کیا ممکن ہوگا کسی کے لیے؟ معصومین علیہم السلام، یہ جو بندگان معصوم خدا ہیں، جن کے لیے متوجہ حکم وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور میں عرض کر چکا کہ من اعتصم باللہ فہو معصوم۔ یہ جو اللہ کے معصوم بندے ہیں، ان کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس لیے میں بار بار عاجزی سے، خلوص سے، دل سوزی سے عرض کرتا ہوں کہ حضرات آپس میں مشاجرے، مناظرے، مجادلے، آپس میں مباحثے اس طرح نہ کریں جس طرح کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو غالی ہونے کا الزام
دیتا ہے تو کوئی کسی کو مقصر. حق یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے ہیں یا قاصر ہیں یا مقصر، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، یا علمی اعتبار سے قاصر ہیں یا عملی اعتبار سے مقصر ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. کوئی ہو، کوئی ہو، یا علمی اعتبار سے قاصر ہیں اور یا عملی اعتبار سے مقصر ہیں. جتنی خدمت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جتنی اطاعت کر سکتے ہیں نہیں کرتے، جتنی بندگی کر سکتے ہیں نہیں کرتے، جتنا ذکر کر سکتے ہیں نہیں کرتے. اور اس لیے حدود بندگی میں رہیں، حدود غلامی میں رہیں، دامن ولایت، حبل ولایت کو مضبوطی سے تھامے رہیں. وہ ہیں جنہیں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. فرق ہے. وہ ہیں جنہیں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہم وہ ہیں کہ ہمیں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اور حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ وحدت اسلامی کی دعوت دینے والے ہر مسلک کے لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی دہائی دیتے ہیں، یہ آیت تلاوت کرتے رہتے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا ہے نا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو، افتراق نہ کرو. یہ نہیں کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کے سب لوگ متحد ہو جاؤ. اللہ کی رسی کو تھام کر متحد ہو جاؤ اور متفق ہو جاؤ اور اختلاف و افتراق نہ کرو. اللہ کی رسی کون ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، اعلان امیر المؤمنین ہے، شہادت معصومین ہے، شہادت مفسرین ہے، مبرہن ہے، حجت قائم ہے تمام خلق خدا پر. حبل اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ. حبل اللہ، علی ہیں حبل اللہ. تو ہمیں حکم دیا گیا علی سے وابستہ رہو. وہی جو پہلے دن عرض کیا تھا، ہمیں کہا گیا علی کعبے کی منزلت رکھتے ہیں، تم اپنی پوری زندگی علی کے گرد طواف کرتے رہو. صدقے جاؤ علی کی جوتیوں کے صدقے جاؤ، صدقے جاؤ علی کے غبار خاک قدم کے صدقے جاؤ. علی ہیں پوری زندگی. محور ہونا چاہیے کیا؟ محور درمیان میں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں. میں دھیرے دھیرے پوری آیت پڑھ دوں پھر ایک بار. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے ایسا جہاد کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے. میں نے عرض کیا پہلا ہی فقرہ بتاتا ہے کہ عام خطاب نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اللہ اکبر. اس هو اجتباکم یہ دلیل قرآنی ہے کہ ان ائمہ میں سے ہر امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معین هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ فقرہ بھی اس لیے آیا ہے یہاں پر کہ اس نے چنا ہے تمہیں، مگر پھر بھی تمہارے لیے اس دین میں کوئی جبر، کوئی تنگی، کوئی ضیق، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے، توجہ فرمائے گا، جو لوگ عصمت کے نظریے پر مختلف طرح سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب اللہ نے معصوم بنا دیا آپ کے بقول
اور یہ گناہ ہی نہیں کرتے تو کمال کون سا ہے؟ نہیں، کمال یہی ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ واہ سبحان اللہ۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ عہدہ کون سا عہدہ ہے؟ یہ تمہارا انتخاب کس لیے ہوا ہے؟ وہ جو دعائے ابراہیم تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ ہم نے مستجاب کر لی ہے تمہارے حق میں، تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے۔ ملت ابراہیمی کو سامنے رکھو۔ یہاں پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی ایک کلمے پہ گفتگو کرتا ہوں تو تقریباً ایک خمسہ ایک عشرہ گزر جاتا ہے، بس اشارات ہیں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، امامت ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے تعلق سے نہایت جامع آیت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، یہاں پر بھی بحث مفسرین ہے۔ ہوا سماکم میں ہوا سے مراد جناب ابراہیم ہیں یا ہوا سے مراد حق سبحانہ و تعالی ہے؟ اس نے تمہیں پہلے ہی سے مسلم کا خطاب دے رکھا ہے۔ حقیقت میں مسلم اول شہ مرداں علی، یہ مصرع تو آپ حضرات کے گوشے مبارک میں پڑا ہوا ہوگا نا، علامہ اقبال کا مصرع ہے، اور قرآن مجید میں وہ آیتیں، وہ مقامات جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج کو حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ یہ کہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ مسلم کا لفظ بھی جو یہاں آیا ہے، یہ قیاس نہ کیجیے گا اس کلمے پہ جس میں ہر شخص مسلم اپنے کو کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر کس و ناکس کا اسلام الگ ہے، مصطفیٰ کا اسلام الگ ہے، سبحان اللہ، مرتضیٰ کا اسلام الگ ہے، اللہ کے مجتبی بندوں کی بندگی کا معیار الگ ہے۔ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور یہ سب جو نظام الہی ہے، یہ سب جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ سب جو مناصب تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ سب جو عہد و پیمان تم سے کیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داریاں جو تم پہ ڈالی جا رہی ہیں، کس لیے؟ تاکہ رسول تمہارے اوپر شہید ہوں، گواہ ہوں، اور تم بقیہ تمام خلق خدا پر گواہ ہو۔ طبقہ بن گیا یا نہیں؟ سبحان اللہ، ہمارے جیسے تو نہیں رہے، ہماری صف میں تو نہیں کھڑے ہیں، واضح ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو پھر تم نمازیں قائم کرو۔ یہ اور مقام ہے جب ان سے کہا جا رہا ہے تم نمازیں قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، یہ بہت خصوصی مقام ہے۔ یعنی یہ ان مقامات سے مختلف ہے جہاں ہم سے کہا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ، یہ مقام الگ ہے جہاں ان سے کہا جا رہا ہے فاقیموا الصلاۃ۔ یہ سب عہدے اور مناصب تمہیں دیے گئے، اب تم صلاۃ قائم کرو، اور انہوں نے بھی صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ گویا قرآن مجید کی آیتوں کے مرقع زندگی میں نظر آتے ہیں۔ مسجد میں ہیں، نماز بھی قائم ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے۔ مقتل میں ہیں، نماز بھی قائم ہے، قربانی بھی دی جا رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ،
اور بس اللہ سے وابستہ رہو۔ یہ آیت میں نے عرض کیا، پھر مکرر عرض کر دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ آیت ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت قرآن، اہل بیت کوثر، ائمہ کی امامت کے متعدد مختلف جہات و جوانب پر روشنی ڈالتی ہے یہ آیت۔ لیکن یہ مراتب انہیں کس طرح ملے؟ یہ ولایت عظمیٰ انہیں سپرد کیسے کی گئی؟ جتنا یہ بندگی میں کمال حاصل کرتے گئے اتنی ہی ولایت میں مراتب بڑھتے چلے گئے۔ رشتہ ہے بندگی کا ولایت سے۔ ہم آپ وہ ہیں کہ جو شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، یہ وہ ہیں جو مشیت پر عمل کا حق ادا کرتے ہیں۔ ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا، زمین سے آسمان تک کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زمین سے آسمان تک تو محاورتاً کہہ دیتے ہیں نا۔ اچھا ایک بات اور ٹھہر کے عرض کروں، جیسے اچھا آج کل استغفر اللہ، آج کل ایک مشکل یہ ہے کہ عراق سے، ایران سے، سعودی عرب سے تو الگ رہی بات، عراق سے، ایران سے، لبنان سے، پاکستان سے، دنیا کے مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے بعض ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جن کے سروں پر عمامہ ہے اور وہ ولایت تکوینیہ کے منکر ہیں، اور بہت زور دے کر، بہت سے لوگ معمم ہیں، عمامے میں ہیں، بہت سے حضرات عمامے اتار چکے ہیں اپنے، اور ٹھیک ہی کیا انہوں نے۔ 10 سال 20 سال حوضے میں رہے، اس کے بعد عمامہ اتار کے رکھ دیا، اور اب مغربی لباس پہن کر اور یوٹیوب چینلز کھول کر عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں اور مختلف دنیا کی زبانوں میں یہ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ ولایت تکوینیہ کا نظریہ باطل ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر تکلیف ہوگی، مگر میں کہہ رہا ہوں میری نگاہ میں یہ لوگ حشرات الارض سے بھی پستر ہیں، حشرات الارض سے بھی پستر ہیں۔ ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، نگاہ ہی نہیں ہے بیچاروں کی، آنکھ کھلی ہی نہیں ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کہیں سیاست کی پٹی بندھی ہے، کہیں مصلحت کی پٹی بندھی ہے، کہیں شہوت رانیوں کی پٹی بندھی ہے، کہیں دنیا پرستی کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بندگی حق، معرفت حق، ولایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف تو دل و دماغ کا رجحان ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت تکوینیہ یہ ہے کہ مادہ کائنات میں تصرف کی طاقت۔ میں نے عرض کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا، عرض کیا تھا عاجزی سے، قرآن مجید میں ولایت تکوینیہ کے عطا کیے جانے کی دلیلیں بکھری ہوئی ہیں، ایک دو دلیلیں ہیں، بس یہ کہ ایک تقریر میں سب سمیٹ کے عرض نہیں کر سکتا، سکت نہیں ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنی ایک ایک چیز گن گن کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے۔ جو غنی ہوتا ہے وہ اپنی ہر صفت بانٹتا رہتا ہے، لٹاتا رہتا ہے، تقسیم کرتا رہتا ہے۔ وہ خدا، وہ قادر مطلق، غنی علی الاطلاق ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ آج سائنس مادہ کائنات میں تصرف کرتی ہے یا نہیں؟ سائنسداں تصرف کرتے ہیں یا نہیں؟ مادہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں یا نہیں؟ وسائل کے ذریعے سے، علمی وسائل کے ذریعے سے، علمی طریقوں سے، وسائل سے، مگر مادہ کائنات میں تصرف کر رہے ہیں۔ کیا ان کے مادہ کائنات میں تصرف کرنے سے خدا کی وحدانیت پر حرف آ گیا؟
ایک سائنسداں انسٹرومنٹس کے ذریعے سے مادہ کائنات میں تصرف کرے، خدا کی وحدانیت پہ حرف نہیں آتا۔ معصومین بغیر ظاہری وسائل کے مادہ کائنات میں تصرف کریں تو خدا کی وحدانیت میں فرق آ جاتا ہے۔ کن کن چیزوں میں سائنسداں تصرف نہیں کر رہے ہیں؟ مرد کو عورت بنا رہے ہیں آپریشن کر کے، عورت کو مرد بنا رہے ہیں آپریشن کر کے، ہے نا؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے آج۔ یہ آپریشن کر کے تصرف کر رہے ہیں۔ معصومین وہ ہیں جو ایک اشارہ کر دیتے ہیں، خطاب کر دیتے ہیں، ضمیریں بدل دیتے ہیں اور جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہاں اگر ہم اس چیز کا ذکر کر دیں تو توحید حق صمدی، توحید الہی، شرک ہو گیا۔ خدا کو اتنا محدود سمجھ رکھا ہے؟ یہی توحید کا تصور ہے آپ کا؟ یہی عظمت الہی نگاہ میں ہے آپ کے؟ یہی نگاہ میں ہے آپ کے عظمت الہی؟ صفات الہی کا اتنا ہی ادراک فرمایا جناب نے؟ اور اب عرض کروں، آیات کی طرف اشارہ کروں، کم سے کم 2-3 آیات کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن ایک بات عرض کروں، جائیے علی کا بغض دل سے نکال دیجئے، اپنی طینت کو پاک کیجئے، اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے قبل اس کے کہ کوئی صاف کرے۔ اپنی طینتوں کو پاک کیجئے، اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے، اپنے ذہن کو روشن کیجئے، قلب کو نورانی کیجئے، مطالعہ کیجئے تاریخ کا، حدیث کا، روایات کا، آیات کا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صدر اسلام سے لے کر، یعنی اصحاب پیغمبر سے لے کر آج تک ولایت تکوینیہ کا عقیدہ اور تصور متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ اصطلاح چاہے جب پیدا ہوئی ہو، اور عہد پیغمبر میں صرف سلمان و ابو ذر نہیں، صرف مقداد و عمار نہیں، صرف حذیفہ و قنبر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو غاصبین حقوق علی مرتضیٰ تھے، ان کو بھی ولایت تکوینی کا یقین تھا۔ دشمنی اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہی کہتے تھے، جیسے ابن ملجم نے کہا یا علی، جب علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں ضربت کھانے کے بعد، کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ تو کیا جواب دیا؟ یا علی، کیا جس نے جہنم کو منتخب کر لیا ہو آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ جس نے خود جہنم کو اختیار کر لیا ہو کیا آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ وہ تھے جو جانتے تھے یہ ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود جہنم کو انہوں نے منتخب کر لیا تھا۔ حرص، ہوس، لذت پرستی، دنیا پرستی، اقتدار پرستی، زر پرستی، زن پرستی۔ دور پیغمبر سے لے کر شواہد، دلائل، روایات عرض کر سکتا ہوں، جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے، جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے۔ اس موضوع پر عہد پیغمبر سے لے کر اصحاب میں ولایت تکوینیہ کے قائل موجود تھے۔ لفظ ولایت تکوینیہ بعد میں آیا، ٹھیک ہے، اصل ولایت کا کلمہ تھا موجود، اور ولایت تکوینیہ کا کلمہ یہ کوائن کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی، یہ ٹرمینالوجی، کہ چونکہ جہالت کی بنا پر، غفلت کی بنا پر ولایت کا تصور محدود کرتے چلے گئے، تو جو عرفا تھے انہوں نے اس میں اضافہ کیا۔ اور کیا تمام اصطلاحیں کیا عہد پیغمبر سے مستقر ہیں؟ فقہ میں نجس اور متنجس کی اصطلاحیں مستقر ہیں عہد پیغمبر سے؟ آج توضیح المسائل میں، آج دینیات کی کتابوں میں جو متنجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، متنجس کے مراتب کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیا اصطلاحیں سب دور پیغمبر میں تھیں؟ یہ اصطلاحیں تو بعد میں وجود میں آئی ہیں نا؟ تو کیا اصطلاحیں اگر بعد میں وجود میں آئی ہیں تو یہ مفاہیم، یہ معانی، یہ مرادات، یہ حقائق نہیں تھے پہلے؟ تھے، یہ تھے۔ اصلا ولایت تکوینیہ کا مطالبہ فطرت میں پوشیدہ ہے۔ ہر دور میں
جب بھی کوئی آیا اور جس نے کہا، کسی نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، عوام نے برجستہ کہا خدا کی طرف سے آئے ہو تو کچھ اس کی دلیل دو، دکھاؤ، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ جو عام طور پر کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی معلوم یہ کہ جو خدا کی طرف سے آئے گا عہدہ لے کر، وہ اختیار لے کر آئے گا۔ یہ فطری وجدانی حقیقت ہے۔ ہر دور میں ہر نبی سے معجزہ طلب کیا گیا یا نہیں؟ کیوں طلب کیا گیا؟ عام انسان معجزہ کیوں طلب کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے، فطرت یہ کہتی ہے اگر ادھر سے آیا ہے تو اختیار لے کے آیا ہوگا، ادھر سے آیا ہے تو اختیار کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوگا، بے اختیار نہیں آیا ہوگا، اور وہ دکھاتے ہیں۔ تو ہر دور میں ولایت، مثلاً جس طرح میں عرض کرتا ہوں فطرت، گوہر فطرت انسانی پر جس طرح کلمہ توحید کندہ ہے، کلمہ نبوت کندہ ہے، کلمہ ولایت کندہ ہے، تو فطرت انسانی میں عظمت الہی کا ایک تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ فطرت انسانی میں نبی کا ایک عظیم تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ فطرت انسانی میں ولایت کا ایک عظیم تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بیان کیجئے تو ایسے ہی اختلافات وجود میں آ جاتے ہیں، چونکہ الفاظ تنگ ہیں، الفاظ کی بساط چھوٹی ہے، معانی کی بساط نامتناہی ہے۔ میں کیا عرض کروں، پھر حوالہ دے رہا ہوں، نام گنا رہا ہوں جناب، یعنی وہ مشہور امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے ایک بہت نامی مشہور بہت بلند قامت صحابی کا جملہ ہے یہ، جس نے کہ بار بار کہا ہے اپنی زندگی میں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کہ یا حسین، یا ابا عبداللہ، یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے اگائے ہیں یا اللہ کے بعد پھر تم نے اگائے ہیں؟ اب اس کی ظاہر ہے اس حدیث کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اس روایت کا، نہ مخالف نہ موافق، صرف تعویل کی اپنے انداز سے کہ نہیں اس سے مراد ولایت تقویہ نہیں ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا یا حسین، یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے انہیں دیکھ کر کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر آؤ میرے بابا کے ممبر سے۔ تو اسی دوران امام حسین کو بعض روایتوں میں امام حسن کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں امام حسین کا، لیکن امام حسین کا نام زیادہ روایتوں میں قریب بلایا، کہا کہ یہ جو ہمارے سر پہ بال اگے ہوئے ہیں نا، انبت اللہ ثم انتم، یہ تو اللہ نے اگائے ہیں یا اس کے بعد تم نے؟ یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ یہ ولایت تکوینیہ کا اقرار ہے۔ اس وقت سے لے کر اصحاب پیغمبر کے دور سے لے کر اور اصحاب ائمہ تک اور علماء، چاہے وہ شیخ کلینی ہوں اور چاہے وہ شیخ مفید ہوں اور وہ چاہے سید رضی ہوں، جناب سید رضی جن کی نہج البلاغہ مشہور ہے، انہی سید رضی کی کتاب خصائص امیر المؤمنین، اس میں بھی وہ روایتیں نقل کی ہیں جو ولایت تکوینیہ علی ابن ابی طالب پر گواہی دیتی ہیں۔ یعنی ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے دو شخص آئے بحث کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، ایک مقدمہ لے کے آئے، اس میں سے ایک خارجی تھا، اتفاق سے خارجی اس مقدمے میں اس معاملے میں بھی باطل پر تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خارجی گستاخی کر چکا تھا پہلے، یعنی حضور نے فیصلہ کیا اور کہا آپ نے فیصلہ عادلانہ نہیں کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ویحک، اگر میں عادل نہیں کروں گا تو پھر کون عادل کرے گا؟ وہی واقعات یہاں پر پیش آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، فیصلہ کیا تو وہ معترض ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام اور گستاخانہ انداز میں معترض ہوا، تو
تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اشارہ کر کے وہ جملہ کہا جو کتے کے لیے کہا جاتا ہے، اخسا۔ مجمع میں بیٹھا ہوا وہ شخص سیاہ کتے میں بدل گیا۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آدھا واقعہ بلکہ آدھے سے بھی کم واقعہ پڑھ رہا ہوں، وقت گزر چکا۔ کس نے نقل کیا یہ واقعہ؟ اور پھر دوبارہ انسان بھی بنایا اسے، دوبارہ انسان بھی بنایا۔ کس نے نقل کیا یہ واقعہ؟ شریف رضی جامع نہج البلاغہ، انہوں نے نقل کیا۔ تو اس وقت سے لے کر شریف رضی ہوں، شریف مرتضی ہوں، ان کے استاد شیخ مفید ہوں، ان کے شاگرد ہوں، اور اس وقت سے لے کر صرف امام خمینی ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں۔ مصباح الفقاہہ کتاب اٹھا کر دیکھیں، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی، وہ بھی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں۔ آیت اللہ گل پائیگانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، کس کس کا نام گناؤں؟ صرف صوفیہ تھوڑی قائل ہیں، صوفیہ کے تمام نظریات سے ہم بھی متفق نہیں ہیں، مگر نظریے سے اختلاف کے باوجود فوراً کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں ٹھہراتے، کسی کی شان میں گستاخی اس طرح سے نہیں کرتے۔ اختلاف نظر کے اظہار کی تہذیب ہے۔ جو شخص بھی مکذب نہیں ہے، تکذیب نہیں کرتا کلام حق کی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلم ہے، محترم ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ بہت سے حضرات ہیں نا جو تعویل کرتے ہیں، تعویل باطل ہے، آپ یہ کہتے رہیے آپ کی تعویل باطل ہے، آپ کی اس تعویل سے ہم متفق نہیں ہیں، آپ کی اس تفسیر سے ہم متفق نہیں ہیں، آپ کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے، یہ کہتے رہیے۔ تکفیر کرنا، تنجیس کرنا، تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یاد رکھیے جو دوسرے کو ذلیل کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ذلیل ہوں۔ اب میں 3 مقامات سے فرض کر دوں، وقت گزر چکا حالانکہ 3 مقامات بہت تیزی کے ساتھ۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، اور اسی طرح کی آیات لے کر آتے ہیں لوگ۔ مثلا سورہ مبارکہ نساء میں ایک آیت ہے جس کا آخری فقرہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بات ختم ہو گئی نا؟ اسی قرآن میں سورہ منافقون میں آ جائیے، سورہ منافقون میں کیا کہا گیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ مگر یہاں پر ایک فقرہ کہہ دیا گیا جو جان سخن ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ بس اشارات ہیں، وقت بالکل نہیں ہے، گزر چکا۔ ایک جگہ کیا کہا گیا کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت بس اللہ کے لیے۔ دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ للہ العزت، اللہ کے لیے عزت ہے، ولرسولہ، اور رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ دوسرا اشارہ شفاعت کا مسئلہ، یا اس سے پہلے غیب کا مسئلہ عرض کر دوں۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا اور ایک جگہ آیا انما الغیب للہ، غیب تو بس اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم الغیب ہے اور کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا مگر یہ کہ جس رسول سے راضی ہو جائے۔ دروازہ کھلا۔
دونوں مقامات جمع کریں گے یا ایک آیت پڑھتے رہیں گے؟ تیسرا اشارہ، بس اشارات، وقت بالکل نہیں ہے میں، ورنہ ایک ایک آیت پہ ظاہر ہے کہ ایک ایک مجلس نہیں، ایک ایک اشرا پڑھا جاتا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ قرآن مجید میں ایک جگہ کیا کہا گیا؟ قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، شفاعت بس اللہ کے لیے، ختم بات۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں کچھ اور کہا گیا یا نہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ اس کے اذن کے ساتھ؟ دروازہ کھلا، دروازہ کھلا۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے ایک مقام پر، دوسرے مقام پر اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ علم غیب اللہ کے لیے اور دوسری جگہ اس رسول کے لیے ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ شفاعت صرف اللہ کے لیے اور دوسری جگہ اس کے لیے ہے جسے اللہ اذن عطا کرے۔ واضح قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، اور اگر آپ کی طرح قرآن پڑھوں تو پھر اجازت دے دیجئے کہ کل سے بس یہ کہنا شروع کروں گا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ قرآن نے کہا، یہ لفظ قرآن ہی کے ہیں نا، کسی ضعیف حدیث کے تو نہیں ہیں۔ صحیح یاد ہے مجھے، آج کل شوگر کی وجہ سے اور بہت سی بیماریوں کی وجہ سے حافظہ میرا خراب ہو گیا ہے، مگر یہ الفاظ قرآن میں کہیں ہیں لا تقربوا الصلاۃ، ہے نا؟ تو آج سے بس یہ ایک اعلان ہوتا رہے، نماز کے قریب نہ جانا، خبردار خبردار نماز کے قریب نہ جانا۔ اگر نماز کے قریب گئے تو نافرمانی ہو جائے گی اللہ کی۔ اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح توحید کے مسائل و ولایت کے مسائل پہ غور کیا جاتا ہے، خدا کی قسم۔ اور ایک جگہ سمیٹ کر عرض کر دوں، حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ پورا اقتدار کائنات کا کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اسی اللہ نے کہا، اس طرح دعا کیا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے میرے پروردگار تو مالک ملک ہے، جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک چھین لے۔ اب اگر مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہم مالک الملک، اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے، جسے چاہے تو ملک دے دے، اور اللہ مصطفیٰ کو ملک دے دے تو شرک ہو گیا، محدود ہو گیا ملک خدا، بٹ جائے گا ملک خدا، تقسیم ہو جائے گا ملک خدا، معطل ہو جائے گی خدا کی خدائی۔ کیا تصور ہے توحید کا، ماشاءاللہ، چشم بد دور، ان کی عظمت اسی میں ہے۔ یہ ایسے عبد خدا تھے کہ اس نے ان کو اپنے ملک و ملکوت کا امین بنایا تھا، اور یہ اس کی مشیت اور اس کے اشاروں کے پابند تھے۔ جانتے تھے کہ آج قاتل قتل کرے گا، پھر بھی مسجد میں تشریف لے گئے۔ کہیں میں نے ایک جملہ لکھا ہے، خدا کی قسم علی اس شجاع کا نام ہے، یاد رکھنا عزیزو، یہ دو جملے یاد رکھنا، علی اس شجاع کا نام ہے جسے کوئی کسی میدان جنگ میں زیر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے سر پہ ضربت لگ سکتی تھی کسی دشمن خدا کی تو بس سجدے کے حالت میں، ممکن نہیں تھا۔ اور علی اس عابد کا نام تھا جسے کوئی عبادت سے روک نہیں سکتا تھا، چاہے سامنے قاتل ہی کیوں نہ کھڑا ہوا ہو۔ یہ ہے شخصیت۔ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے جگا رہے ہیں۔ علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو سوتے سے بیدار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بس گفتگو تمام۔ آج جی بھر کے امام عصر کو پرسہ دیجیے گا، آج جی بھر کے
امام حسن اور امام حسین کو پرسا دیجئے. آج پرسا دیجئے. تصور کیجئے کہ زینب ام کلثوم کی صدائیں بلند ہیں، وا ابتا وا ابتا وا علیہ وا محمدا. صدائیں بلند ہیں، بے چین ہیں. گھر میں امیر المؤمنین کے قیامت برپا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا، محراب مسجد سے اٹھا کر، مسجد سے لا کر بیت الشرف کا رخ کیا. بیت الشرف میں داخل ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام جہاں گھر میں، جو گھر کا مصلی تھا، جہاں مستقل نماز پڑھا کرتے تھے، اس مصلی پہ جا کر لٹا دیا گیا. علی اپنے مصلی پر ہیں. پہلے گھر والوں نے حلقہ کیا، خوب گریا ہوا. بلک بلک کے زینب روئی ہے، بلک بلک کے ام کلثوم روئی ہیں. امیر المومنین کی بہت سی بیٹیاں ہیں، بہت سے بیٹے ہیں، بہت سے عزیز ہیں، بہت سے اقربا ہیں. بلک بلک کے رو رہے ہیں. گھر میں ایک قیامت برپا ہے. اور اس کے بعد امام نے سب کو صبر دلایا، سب کو تسلی دی، سب کو صبر دلایا، دلاسا دیا، اور کہا ذرا جو اصحاب ہیں نا، ان سے بھی آخری ملاقات کر لینے دو. اصحاب داخل ہوئے، اصحاب آئے، ایک ایک کر کے. جو خواص تھے آئے، عوام بھی آئے. امام کو ہر شخص دیکھتا تھا اس کیفیت میں کہ آپ کے پیشانی پر ایک زرد رومال لپیٹ دیا گیا تھا. اس زرد رومال میں اور روح مبارک کی رنگت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. زہر اتنا اثر کر چکا تھا کہ روح مبارک زرد اور رومال بھی زرد، دونوں زردیوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا. امام امیر المومنین اس حالت میں بھی شفقت کے ساتھ، لطف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، جذبہ تعلیم و تربیت کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کا استقبال کر رہے ہیں. سوال کرنے پر تشویق کر رہے ہیں. سلونی سلونی. ذرا اس آواز کو سننے کی کوشش کیجئے. ایک نحیف امام ہے، ایک زخم خوردہ امام ہے، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے، اور شفیق ہے اتنا کہ اس وقت بھی اپنے صحابیوں سے، شاگردوں سے کہہ رہا ہے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. بس اتنا خیال رکھنا کہ سوالات کو مختصر کرنا، میری تکلیف کا خیال کرنا، مگر جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت بھی فیضان علمی سے مستفیض فرمایا ہے. چشمہ کوثر علم جاری تھا. علی واعظ کر رہے تھے، علی نصیحت کر رہے تھے. علی نے پھر عمومی وصیتیں کی ہیں، اور اس موقع پر بھی کیا وصیتیں کی ہیں؟ اللہ 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 فی الصلاۃ. دیکھو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نماز کو قائم رکھنا. یہ وہی علی کہہ رہا ہے نا جس نے نماز کو زندگی بھر قائم کیا، اور اس کیفیت کے ساتھ قائم کیا. جب فرق مقدس دوپارہ ہو گیا تب بھی حسن کو کہا بیٹا نماز پہلے پڑھا دو. یہ علی. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی صیام رمضان. دیکھو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا خیال رکھنا. اللہ اللہ فی الزکوٰۃ. دیکھو زکوٰۃ میں خیانت نہ کرنا، زکوٰۃ فقراء میں تقسیم کرنا. اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین. دیکھو فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا. اللہ اللہ فی الایتام. دیکھو یتیموں کا خیال. فقراء کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا. یہ وہ فقرے ہیں جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. مورخ طبری نے لکھا ہے، دوسرے تمام مورخین نے لکھا ہے یہ وصیت کے جملے. بس دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا علی آپ دنیا سے گئے یتیموں کے حق میں وصیتیں کرتے ہوئے، مگر دنیا نے یتیموں کے اوپر رحم نہیں کھایا، نہ آپ کے یتیموں پر، نہ کربلا میں حسین کے یتیموں پر. وہ حسین کی یتیم بچی
جو بابا بابا کہتی ہوئی مقتل میں گئی اور بابا کے لاشے سے لپٹ کے گریہ کر رہی تھی، اسے کس انداز سے لاشے سے جدا کیا گیا ہے؟ ارے ظالم نے تازیانے لگائے، رخسار پہ تماچے لگائے، گوش مبارک سے گوشوارے سلب کر لیے۔ علی ہیں فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، خدا را اپنے غلاموں کنیزوں کا خیال رکھنا، خدا را خواتین کا خیال رکھنا۔ دیکھو خواتین پہ ظلم نہ کیا کرو، زیادہ عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ایک ایک جزئیات کی وصیت فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ اللہ فی ذریت رسول اللہ، خدا را رسول کی ذریت کا خیال رکھنا، رسول کی آل کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ فی ذریت رسول اللہ، اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے اصحاب کا خیال رکھنا، رسول اللہ کے اصحاب کی ناقدری نہ کرنا۔ مختلف وصیتیں کرتے رہے، کچھ وصیتیں عمومی تھیں، کچھ وصیتیں خصوصی تھیں۔ جب اصحاب سے وصیت کر چکے اور اس کے بعد جناب امام حسن کو قریب بلایا، سب گھر کے بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اسرار امامت سپرد کیے، القاء نسبت فرمائی، اور اس کے بعد حسین کو بلایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ خصوصی وصیتیں جب فرمائی تو کچھ وصیتیں ایسی بھی ہیں کہ زینب کو بلا کر الگ وصیتیں فرمائی، عباس کو بلا کے الگ وصیتیں فرمائی۔ خود کرب کے عالم میں ہیں، خود کرب کے عالم میں ہیں، خود سر مبارک شگافتہ ہے، مگر کربلا بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین اپنے بچوں کو بلا کر کربلا بیان کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں عاشور کے دن زینب تمہیں کیا کرنا ہے، عاشور کے دن عباس تمہیں کیا کرنا ہے، عاشور کے دن حسین تمہیں کیا کرنا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره